مولا میرے پیارے پیارے مولا. انسان کو اللہ رب العزت نے دو چیزوں سے بنایا ہے. ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے. گویا انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جسم اور روح، اور ان دونوں کا تعلق آپس میں لازم ملزوم کا ہے کہ جسم کے بغیر روح کا تصور نہیں اور روح کے بغیر جسم کا تصور نہیں ہے. جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے اور اسی طرح روح کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، جسم اور روح کے تقاضے الگ الگ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جسم کو بھوک محسوس ہوتی ہے، جسم کو پیاس محسوس ہوتی ہے، جسم کو گرمی اور سردی محسوس ہوتی ہے، اور اسی طرح جسم بیمار بھی ہوتا ہے، جسم صحت مند بھی ہوتا ہے. گویا جسم پر طرح طرح کے نشیب و فراز آتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس طریقے سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے. جس طرح انسان کے جسم کو بھوک لگتی ہے، انسان کی روح کو بھی بھوک لگتی ہے. جیسے انسان کے جسم کو پیاس محسوس ہوتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے روح کو پیاس محسوس ہوتی ہے. جیسے انسان کا جسم غذا نہ ملنے سے لاغر اور کمزور ہو جایا کرتا ہے، اسی طرح انسان کی روح بھی اگر اس کو اس کے مطابق وہ اعمال نہ ملے تو وہ بھی کمزور ہو جایا کرتی ہے. لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، جب انسان کا جسم کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ دوائیاں استعمال کرتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے وہاں سے اپنی ٹریٹمنٹ کرواتا ہے تاکہ وہ دن بدن اس کا جسم بہتری کی جانب بڑھے. اور اسی طرح جب اس کو پیاس محسوس ہوتی ہے تو وہ پانی پیتا ہے. اسی طرح جب اس کو بھوک محسوس ہوتی ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے. اور اسی طرح آگے چل کر کے انسان جسم کے لیے گرمی اور سردی سے بچاؤ کا سامان مہیا کرتا ہے تاکہ جسم اس کا تر و تازہ رہے. آج دنیا کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں، جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ ساری کی ساری انسان جسم کے بنانے میں لگا ہوا ہے. میری کوٹھی اچھی ہو تاکہ میرا جسم اچھا لگے، میری شخصیت لوگوں کے سامنے سنور کر سامنے آئے. میری گاڑی اچھی ہو، میرا بینک بیلنس اچھا ہو تاکہ لوگ مجھے بڑا سمجھے، مجھے اچھا سمجھے. اور آج دنیا کے اندر دیکھا جائے تو اسی کو سمجھدار سمجھا جاتا ہے، اسی کو بڑا سمجھا جاتا ہے، اسی کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے جس کے پاس یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں. تو یہ جتنی محنت ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، جہاں کہیں بھی ہمیں محنت دنیاوی اعتبار سے نظر آ رہی ہے، وہ صرف اور صرف اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، جسم تر و تازہ ہو، جسم موٹا ہو، جسم خوبصورت ہو، جسم بیماری سے پاک ہو، بھوک پیاس سے پاک ہو، اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس کے اندر روحانیت نہیں ہے. اگر اس کے اندر روحانیت نہیں ہے تو اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر اس کے اندر روحانیت ہے تو وہ نور علی نور ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے. تو میں نے کہا کہ جسم کی محنت آج زیادہ ہو رہی ہے. وہ اعمال جو انسان کی روح کو بناتے ہیں،
وہ اعمال جن سے روح زندہ ہوتی ہے، جن سے روح بڑھتی ہے، صحت مند ہوتی ہے، جس سے روح کو تر و تازگی ملتی ہے، وہ اعمال ہم نے چھوڑ دیے، اور وہ اعمال ہے اللہ کے احکامات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، جسم کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت، جسم کی بھوک کو مٹانے کے لیے کھانے کی ضرورت، جسم کو آرام پہنچانے کے لیے نیند اور سونے کی ضرورت۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، اگر روح بیمار ہو جائے تو وہ کھانے سے سیراب نہیں ہوتی، اس کو کھانے سے افاقہ نہیں ہوتا۔ روح کو پیاس لگے تو پانی پینے سے اس کو افاقہ نہیں ہوتا، بلکہ روح کے بھوک مٹانے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے، اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک جو طریقے بتائے ہیں، جو اعمال بتائے ہیں، جو دعائیں بتائی ہیں، جو قرآنی اعمال بتائے ہیں، وہ اعمال اختیار کرنے سے انسان کی روح بنتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم مضبوطی سے پکڑیں گے، دن رات ہمارے اللہ کے لیے کٹیں گے، تو میرے بھائی اور بزرگوں یہ روح تازہ ہوگی۔ اس روح سے نکلنے والا ہر عمل وہ دنیا کو متاثر کرے گا۔